ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس عہد میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری پیدا کر دیا۔ الحمدللہ میرا خیال ہے کوئی اختلاف رکھنے والا شخص بھی ڈاکٹر صاحب کو اگر مجدد کہہ دے تو وہ جھجکے گا نہیں۔ حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی نظر ایک شعر کر کے اپنی بات کو میں مکمل کرتا ہوں۔ آج سے 300 سال پہلے بر صغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے امام نے، محقق نے اور شاعر نے، سید محمد فراقی بیجا پوری نے کہا تھا کہ نظر ہے علم منطق اور معانی میں فراقی کو، نظر ہے علم منطق اور معانی میں فراقی کو، اگر علم حدیث مصطفیٰ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر علم حدیث مصطفیٰ ہوتا تو کیا ہوتا۔ میں حدیث کا بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ موسوعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں الموسوعۃ القادریہ فی العلوم الحدیثیہ، یہ موسوعہ نہیں ہے، یہ موسوعہ کا مقدمہ ہے۔ یہ موسوعہ 60 جلدوں میں ہے، یہ 8 جلدوں میں اس کا مقدمہ ہے جو صرف حدیث سائنسز پہ ہے، علم اصول حدیث پہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو ہمارے 1000 سال کے مجدد امام ربانی مجدد الفسانی ایسے موقع پہ مکتوبات میں لکھتے ہیں، قیاس کن ز گلستان من بہار مرا، جس باغ کا مقدمہ یہ ہے سوچو اس کی بہار کیا ہوگی۔ تو یہ تو تمہید ہے، یہ تمہید ہے۔ تو اس کو میں گزارش کروں گا، جو چونکہ یہ ایک ٹپیکل معاملہ ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ جو واقعی حدیث سائنسز کا سٹوڈنٹ ہے وہی اس کو دیکھ سکتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے، وہی اس کی داد دے سکتا ہے۔ حضرت علامہ سخاوی رحمہ اللہ، ان کا ایک جملہ ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں، اور ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ابھی میں بیٹھا مسلسل ڈاکٹر صاحب کی تصویر کو اور اس حدیث کے تصور کو ملا رہا تھا، جس میں صاحب حدیث سے سنیے طاہر القادری کون ہے، زبان رسالت سے سنیے کہ حدیث کے خادم کو جو سب سے بڑا اعزاز اور ٹائٹل 1450 سال پہلے صاحب حدیث نے جو دے دیا، وہ اس کے چہرے سے ہر وقت چھلکتا رہتا۔ وہ دیکھیے، نضر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها وعداها وبلغها کما سمع۔ تو اس شیخ نے پہنچا دیا، یہ گواہی تو دیجئے، جو اس نے سنا تھا وہ اس نے پہنچا دیا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ طاہر القادری کے چہرے کو تر و تازہ رکھے اگر وہ میری حدیث کا کام کرے، اور امت کے ہر طاہر القادری کا چہرہ تر و تازہ رکھے، وہ بخاری ہو، وہ مسلم ہو، وہ نسائی ہو، وہ ابو داؤد ہو، ابن ماجہ ہو۔ آپ دیکھیں ان کے نام آج بھی تر و تازہ ہیں کہ نہیں۔ کوئی علم الحدیث کی مجلس وہ الازہر میں ہو رہی ہو یا پنجاب کے کسی دور افتادہ دیہات میں، ان کے نام تر و تازہ ہیں، کیونکہ وہ حدیث صحیح سے جڑے ہیں۔ تو اب ہمیں امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے الاعلان بالتوبیخ لمن ذم اہل التاریخ، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں، اور اپنا بھی سبب تالیف انہوں نے یہی کہا، کہ جو شخص اس دنیا میں کسی کے بارے میں کوئی کتاب لکھتا ہے، مصنف بنتا ہے کسی کی بایوگرافی کا، اس کی شخصیت پر کتاب لکھتا ہے، تو رب کائنات میدان محشر میں اسے یہ انعام دے گا کہ جس پر اس نے کتاب لکھی اس کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ تو آپ بتائیے ڈاکٹر طاہر القادری کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اس سے بڑا بھی اعزاز و شرف میدان حشر میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو معیت مصطفیٰ مل جائے۔ اور یہ ایک بشارت نہیں ہے، آپ ڈھونڈنے نکلیں گے، ڈاکٹر صاحب کے کام کی وسعت اور تنوع اور ورائٹی ایسی ہے، اسے آپ دیکھتے جائیں تو شاید حشر میں یہ فیصلہ مشکل ہو جائے کہ طاہر القادری کو کس کے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔
اتنا کام ہے. لیکن اگر خود طاہر القادری صاحب سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. میں تو وہیں کھڑا ہوں گا جس کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. حضرات گرامی قدر، ڈاکٹر صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم ایک ایسی مسند مرتب کر رہے ہیں مسند علی کے ٹائٹل سے، جس میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی روایت کردہ حدیث کو جمع کریں گے، اور وہ تقریباً 15,000 احادیث ہیں. اور وہ 15,000 احادیث 10 جلدوں میں اس موسوعہ کا حصہ ہیں. وہ کام ہو چکا ہے. یہ علم الحدیث کی دنیا میں ایک ایسا معرکہ ہے جو تجدیدی بھی ہے اور تحقیقی بھی ہے. اور اب الحمدللہ میرا خیال ہے کوئی اختلاف رکھنے والا شخص بھی ڈاکٹر صاحب کو اگر مجدد کہہ دے تو وہ جھجکے گا نہیں. وجہ یہ ہے کہ علم کی دنیا میں شخصیت نہیں دیکھی جاتی، کام دیکھا جاتا ہے. کچھ لوگ اپنی شخصیت کے رعب سے یا انفلوئنس سے خود کو منوانا چاہتے ہیں کہ چونکہ میں یہ ہوں تو مجھے مان لو. ڈاکٹر صاحب نے یہ عظام کا بت بھی توڑ کے دکھایا اور اپنے کام کے زور سے خود کو منوا کے دکھایا. اور اس میں بہت بڑا میسج ہے اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی کہ اس دنیا میں، اس فیلڈ میں، اس میدان میں اگر کوئی چیز آپ کو زندہ رکھتی ہے. ہم جس داتا کی نگری میں اس وقت بیٹھے ہیں وہ داتا گنج بخش بھی خود اس کا بہت بڑا ایک استعارہ ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے، آپ کے پیچھے کوئی آپ نے روایتی ورثہ نہیں چھوڑا ہے. صرف ایک کتاب کشف المحجوب چھوڑی ہے، اور وہ کشف المحجوب 1000 سال سے بتا رہی ہے کہ صاحب کشف المحجوب کون تھا، اس کا مرتبہ کیا تھا. تو یہ روایت بھی اسی امت میں رہی ہے کہ اپنے کام کے ذریعے خود کو منواؤ، پھر اپنے بھی مان جاتے ہیں اور غیر بھی مان جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے اس کام کی برکتیں اللہ کرے کہ ہم سب کو اور عالم اسلام کو نصیب ہوں.